آپ سے ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے سیدنا علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو ایک تنازع تھا، اس میں دونوں فریقین کن پوزیشنز پہ کھڑے ہوئے ہیں غامدی صاحب اس کو بتاتے ہیں۔ کہا گیا کہ غامدی صاحب کی پوری گفتگو میں یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ کس فریق نے زیادتی کی اور کون مظلوم تھا۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ تو تدبیری مسئلہ تھا۔ آج کے دور میں بھی اگر حکومت اور اس کے مخالفین کے مابین کوئی ہنگامہ آرائی ہو تو ایک مجتہد کو اس پر حکم لگانا ہوتا ہے، اور یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ ایک فریق یہ کہتا ہے دوسرا فریق وہ کہتا ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ سیدنا علی کی خلافت کو آپ منعقد مانتے ہیں، ان کو خلیفہ عادل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ محض یہ کہہ دینا کہ دو فریقوں کا یہ موقف ہے، اس کے پس منظر میں آپ چیزوں کو دیکھیں، یہ مسئلے کے بارے میں جو صحیح پرسپیکٹو ہے اس کو واضح نہیں کرتا۔ نہیں واضح ہوتا تو انہی سے پوچھ لیں جن بزرگوں نے اس کو واضح نہیں کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ آخر میں اعلان کر کے جاتے کہ ہم اس کو واضح کر رہے ہیں۔ تدبیری معاملات میں یہ حکم کیوں لگایا جائے؟ دیکھیے، جن چیزوں کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہیں تک محدود رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو سمجھنے میں صحابہ کرام سے ہمارا اختلاف ہو گیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا، میں نے ابھی گفتگو کی تھی چند ہفتے پہلے کہ سیدنا صدیق کے اور سیدہ فاطمہ کے مابین فدق کے معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ اس میں استدلال کی بنا یا قرآن ہے یا حدیث ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ اس پر میں رائے قائم کر سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ میں وہاں رائے دے دی کہ سیدنا صدیق کا استدلال بہت محکم ہے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو بالکل درست سمجھا ہے، اس کے بارے میں جو وضاحت کی ہے وہ بھی بالکل صحیح کی ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، وہاں واضح کر دیا۔ سیدنا عمر نے میراث کے معاملے میں اول کا قاعدہ ایجاد کیا، بھائیوں کے اخیافی بھائیوں کے ساتھ اکٹھا ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہب انا ابانا کانا ہمارا کا مشہور قضیہ ہے، اس کے بارے میں نے 1979 میں رائے دے دی تھی، تحلیل کر کے بتا دیا تھا کہ ناقابل قبول ہے، قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے فہم میں صحابہ کرام کی کسی رائے کے بارے میں ہم حکم لگائیں، وہاں ہم لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن موجود ہے۔ قرآن کو سمجھنے میں قرآن کی زبان دیکھی جائے گی، اس کے الفاظ دیکھے جائیں گے، اس کا پس منظر دیکھا جائے گا، اس کا محل دیکھا جائے گا۔ اس میں ہم اگر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ رائے غلط قائم کی گئی ہے تو ضرور کہیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ اجتہادی اطلاقات کا ہے۔ اجتہادی اطلاق میں کیا ہوتا ہے؟ اجتہادی اطلاق میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پر حکم کا اطلاق ہوگا یا نہیں، یہ چیز محتمل الوجہین ہو جاتی ہے، یعنی دو پہلوؤں سے زیر بحث آ جاتی ہے۔ اس کی بڑی اچھی اور سادہ مثال مچھلی کی حلت و حرمت ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جانوروں کی حلت و حرمت میں پابند کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، خون نکالا جائے گا۔ اب مچھلی کے معاملے میں یہ ہے کہ خون کی ایک بہت معمولی مقدار ہوتی ہے، وہ بہہ نکلتا ہے، لیکن اس طرح کا خون نہیں ہے جس کو قرآن دم مسفوح کہتا ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مچھلی کے بارے میں بھی یہ شرائط ہوں گے؟ تو معاملہ محتمل الوجہین ہو سکتا ہے۔ ایک مجتہد یہ کہہ سکتا تھا کہ اس پر بھی اطلاق ہوگا، مچھلی کو بھی ایسے ہی ذبح کیا جائے گا۔ دوسرا کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اس میں تو ذبح کا عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی موت ہی اس کا ذبح ہے۔ اب یہ احتمال جب پیدا ہو گیا تو اس میں مثال کے طور پر رسول اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ آپ نے فیصلہ سنایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سر تسلیم خم محتمل الوجہین معاملات میں فیصلہ رسول اللہ نے سنایا ہو، صحابہ کی رائے ہو، اس کو ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ وہاں آپ اس کو مان لیتے ہیں اور اس فیصلے کو درست قرار دیتے ہیں۔ یہ جتنا معاملہ زیر بحث ہے، یہ نہ قرآن مجید کے فہم سے متعلق ہے، نہ کسی حدیث کے فہم سے متعلق ہے، نہ یہ اجتہادی اطلاق کا معاملہ ہے، یہ تو سیاسی تدبیر کا معاملہ ہے۔ تو تدابیر کے معاملے میں سوال یہ ہے کہ میں اس کا مکلف کیوں کہ میں اس پر حکم لگاؤں؟ تدابیر کے معاملے میں اتنا بہت کافی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ فلاں نے یہ تدبیر اس چیز کو ملحوظ رکھ کے کی تھی اور فلاں نے یہ تدبیر اس کو ملحوظ رکھ کے کی تھی۔ ہر ایک اپنی جگہ دیانتداری سے غور کر رہا تھا۔ یہ دیکھیے ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں ایک عجیب صورتحال ہے پچھلے 60-70 سال سے، وہ یہ کہ یہاں نہ جمہوریت ہے جس طرح کی ہونی چاہیے، نہ استبداد ہے جس طرح کے ہونا چاہیے۔ ایک صورتحال ہے نا، یعنی اگر استبداد ہو جیسے کہ سعودی عرب میں ہے، جیسے کہ خلیج کی ریاستوں میں ہے، جیسے چین میں ہے، تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے، اور جمہوریت ہو
جس طرح کہ ویسٹ منسٹر جمہوریت امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے، تب بھی معاملہ واضح ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، ایک نیم جمہوری نیم استبدادی نظام چل رہا ہے، ہائیبرڈ نظام ہے، چل رہا ہے، برسوں سے وہی چل رہا ہے۔ کبھی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہتے ہیں۔ اس میں سیاستدانوں کے سامنے ہمیشہ ایک دوراہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے، مزاحمت، شدید مزاحمت کرنی چاہیے، قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، اس فوج کی بھی ایسی کی تیسی، اس نظام کی بھی یہ رائے ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کے اور اسی طرح قانون کی حکمرانی کے بنیادی تصورات ہیں جو اس صورتحال کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، تو آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، اب اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بارہا یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف ایک رویہ ہے جو بعض سیاستدانوں نے اختیار کیا، بلکہ زیادہ نے وہی اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ جتنا موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ راستہ ہموار کیا جائے۔ چنانچہ اب دیکھیے پچھلی ساری تاریخ میں مارشل لا لگنے کے بعد بھی جب سیاسی نظام میں کچھ گنجائش پیدا کی گئی تو لوگ شریک ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں بابائے جمہوریت نصر اللہ خان بھی ایک موقع پر شریک ہو گئے تھے۔ تو اس میں وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وردی اتروانے کے لیے بھی بعض اوقات آپ کو مفاہمت کا ایک نظام بنانا پڑتا ہے۔ یہ دو آراء ہیں، ان دو آراء میں دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں نیک نیتی سے رائے رکھ سکتے ہیں، دونوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تدبیر کا معاملہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ تدابیر پر میں تبصرہ کر سکتا ہوں، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں تدبیر صحیح تھی یا غلط تھی۔ ان میں سے بعض تدابیر کے بارے میں نے کسی حد تک یہ بتا بھی دیا تھا کہ مثلا سیدنا علی کے بعض اقدامات تدبیری اقدامات، یعنی وہاں کوئی دین اخلاق زیر بحث نہیں ہے، تدبیری اقدامات ہیں۔ خود ان کے صاحبزادے سیدنا حسن نے اختلافی رائے دی۔ تو تدابیر میں یہی کیا جانا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اپنے کیمپوں میں چلے جاتے ہیں، یہ پہلے دن سے یہی بیماری ہے۔ فیصلہ صرف دو موقعوں پہ سنانا چاہیے، مسئلہ اخلاقی ہے یا مسئلہ دینی ہے۔ دینی مسئلے کا مطلب ہے قرآن حدیث کے فہم کا مسئلہ ہے، اجتہادی اطلاق کا مسئلہ ہے۔ اخلاقی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس میں تو حق تلفی ہوئی ہے، آپ یہ کہیں کہ اس میں تو جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوئی ہے۔ تو میں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ اس طرح کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تدابیر ہے، معاملے کو دو زاویوں سے دیکھنا ہے، دونوں کے حق میں دلائل موجود ہیں، صرف ان کا صحیح شعور پیدا کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس بات پر تنبیہ کرنی چاہیے کہ وہ تدابیر میں فیصلے نہ سنایا کریں۔ ٹھیک۔ اچھا غم صاحب، یہ جو آپ نے حق استعمال کیا، اگر کوئی دوسرا شخص اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے کہ مثال کے طور پہ سیدنا علی کی خلافت منعقد ہو گئی تھی، لہٰذا اب جو اس ریاست اور اس خلافت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ باغی ہے، تو پھر یہ رائے رکھنے کا اس کو کیوں حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں پہ بغاوت کا حکم لگائے؟ اس لیے کہ اگر وہ کسی خلافت کو علم اور عقل کی بنیاد پہ منعقد مان رہا ہے تو پھر اس کا تو ناگزیر لازمی نتیجہ نکلے گا نا کہ وہ لوگوں پہ حکم لگائے گا۔ ہمارے ہاں یہ پورا گروہ جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے یہی رائے رکھتا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ رائے رکھنے کا حق نہیں ہے، یعنی ان کو بھی حق حاصل ہے۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ یہ جو دونوں آراء ہیں، ابھی میں نے اپنے ملک کے بارے میں عرض کیا، تو یہ دونوں آراء جو لوگ رکھیں گے وہ تو اپنی رائے بیان کریں گے نا۔ ٹھیک۔ تو جب میں ان کا یہ حق مان رہا ہوں کہ وہ بیان کریں گے، تو بعد والا بھی کوئی آدمی یہ کر سکتا ہے۔ مجھ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ میں بھی ضرور اس میں اپنا فیصلہ دوں، تو میں نے کہا یہ ضروری نہیں، نہ یہ اخلاقی تقاضا ہے نہ دینی تقاضا ہے، کیونکہ معاملے کی نوعیت نہ دینی ہے نہ اخلاقی ہے، وہ تدبیر کا معاملہ ہے۔ اس پر میں کسی موقع پر تبصرہ کر سکتا ہوں، کسی حد تک میں نے کر بھی دیا تھا کہ مجھے فلاں تدبیر بہتر لگتی ہے، لیکن تدبیر بہتر لگتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا ہم سے جو آپ فرماتے ہیں کہ دینی نہیں ہے، تو کہنے والے تو کہتے ہیں بھئی خالصتاً دینی مسئلہ ہے، اس لیے کہ اسلام نے بتایا کہ بھئی اس کے بعد آپ نے اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہے، آپ کو حکمران بنا دیا جاتا ہے تو آپ خلیفہ مسلمین ہیں، دینی معاملہ ہے کہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، دینی معاملہ ہے۔ یہ سارے معاملات اصل میں دینی معاملات ہیں، یہ دین کی کیٹیگری سے اس کو نکال کیسے دیتے ہیں؟ دینی معاملہ کیسے ہے؟ دینی معاملہ تو یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کے طریقے پر معاملات ہونے چاہیے۔ تو سیدنا علی یہی سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوئے ہیں، اور فریق مخالف یہ سمجھتا ہے کہ ایسے نہیں ہوئے۔ تو جب آپ کسی چیز کو دیکھنے کے دو زاویے وجود میں لے آتے ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے کہ آراء کا اختلاف ہو جائے گا۔ وہاں پر تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اطلاق کے بارے میں پوری گنجائش موجود ہے کہ لوگوں کے مابین اختلاف ہو۔
ہمارے پاس وہ ذرائع ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر فیصلہ سنا سکیں. مثلاً اس کا فیصلہ کر سکیں کہ بیعت فی الواقع ایسی فضا میں ہو رہی ہے جس میں آزادانہ طریقے سے لوگ فیصلہ کر رہے ہیں. وہ ذرائع ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. تو جن چیزوں کو تدبیر کہا جا رہا ہے، جن میں فیصلہ کرنے میں دقت ہے، وہ چیزیں جن کو جاننے کے کوئی ذرائع نہیں ہیں. امرہم شورا بینہم کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کو جاننے کے لیے بھی مجھے واقعات کی پوری تفصیل چاہیے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک چیز کے بارے میں حتمی بات کر سکتا ہوں. چنانچہ میں نے وہ سوالات اٹھا دیے تھے جن میں یہ سمجھانے کی صحیح کی تھی کہ معاملات میں یہ تبدیلیاں آ چکی تھیں، صورتحال اس طرح بدل چکی تھی. غالباً اس کی طرف نگاہ نہیں کی گئی، لیکن نگاہ نہیں کی گئی یا کی گئی اور معاملے کو اس طرح نہیں دیکھا گیا جس طرح کہ میں یا آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا آپ ان کو حق دیں گے جو اس وقت لوگ موجود ہیں. تو سیدنا علی کو یہ فیصلہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا؟ تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ مدینہ ہی میں ہمیشہ یہ فیصلہ ہوتا رہا ہے، یا یہ کہ نہیں، اس وقت اگرچہ ان لوگوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ کسی جرم کی بنیاد پر نہیں ہو رہا. ان کی بھی یہی رائے ہے، اور غالباً اس وقت کی صورتحال ہی یہ ہے کہ میرے جیسے کسی شخصی کو آگے بڑھ کے نظم سنبھالنا چاہیے، فساد کو روکا جائے، تاکہ مزید فساد کو روکا جائے. تو یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ جن میں ہمارے پاس حالات کی وہ تصویر ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں کھڑے ہو کے فیصلہ کر سکیں. تو یہ اطلاق کی معاملہ ہے. اطلاق کی معاملات میں آپ کو حالات کا علم ہونا چاہیے پوری طرح. وہ حالات کا علم فریقین کے بیانات لیے جائیں گے، پوچھا جائے گا ان سے. اتنے مراحل سے گزرے بغیر میں کیوں حکم لگا دوں؟ یہ وہی بات ہے جو میں تکفیر کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے اصول میں پوچھیں گے کہ کفر کیا ہے، میں بتا دوں گا، شرک کیا ہے میں بتا دوں گا. آپ کہتے ہیں فلاں آدمی نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اس پر حکم لگانے کے لیے مجھے اس سے سوالات پوچھنے پڑیں گے، اس کو عدالت میں بلانا پڑے گا، اس پر گواہ طلب کرنے پڑیں گے، اس کو موقع دینا پڑے گا. تو یہاں بھی مختلف فریق ہیں، ان کے مابین حکم لگانے کے لیے مجھے ان سب مراحل سے گزرنا ہے. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ گزر گیا ہے تو میں نے کب اس کا ہاتھ پکڑا ہے؟ وہ جو کہنا چاہتا ہے کہے. میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں دیکھتا کہ وہاں میں حکم لگا دوں، اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی کہ تینوں آراء کے امکانات موجود ہیں. تینوں کا ذکر کر دیا تھا. یعنی وہ لوگ جو سیدنا علی کے ساتھ ہیں وہ پوری دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ان کی گرفت میں آ گئے ہیں، انہوں نے حکومت سنبھال لی اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں اگر وہ قصاص لیتے ہیں تو انتشار برپا ہو جائے گا، تھوڑا حکومت کو محکم ہونے دیں. یہ کیا ہے؟ اب یہ ساری تدبیر پر گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد دوسرے لوگ، بھائی مسلمانوں کا خلیفہ دنیا سے رخصت کر دیا گیا ہے، اس مظلومانہ طریقے سے رخصت کر دیا گیا ہے. یہ بلوائی اکٹھے ہوئے ہیں، انہی بلوائیوں نے مل کر ان کو خلیفہ بنا لیا ہے اور اب لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں کہ ان کی بیعت کریں. ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. اس کے لیے پورا موقع موجود ہے، اس کے لیے شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں. ان شواہد کی طرف میں نے ایک موقع پر توجہ بھی دلائی تھی جن کو وہ لوگ دیکھ رہے تھے. تیسرے لوگ، صورتحال بہت ہی گرد آلود ہو گئی، مسئلہ صاف نہیں ہے. اس میں حضور نے یہی فرمایا تھا کہ انتشار کی صورت پیدا ہو جائے تو آدمی کو نہ دائیں جانا چاہیے نہ بائیں، ہم دونوں ہی کا ساتھ نہیں دیں گے. کون لوگ ہیں اس میں؟ سیدنا سعد بن وقاص، عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابہ نہ سیدنا علی کے ساتھ گئے، نہ سیدنا معاویہ کے ساتھ، نہ سیدہ عائشہ کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اتنا گرد آلود تھا کہ وہ رائے ہی نہیں قائم کر پا رہے. تو تینوں کے لیے موجود ہے، تینوں تدبیری معاملات ہیں، تینوں نے اپنے اپنے لحاظ سے رائے قائم کی ہے. میرے خیال میں تینوں آراء کی گنجائش اس صورتحال میں موجود تھی، اس لیے کسی کو بھی قابل مذمت نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اچھا ہم سب آخری سوال، تو پھر نتیجے کے اعتبار سے آپ اس تیسرے گروہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو دونوں سے الگ تھلگ ہو کے دونوں پہ حکم نہیں لگا رہے؟ نہیں، وہ حکم نہیں لگا رہے، وہ تو حکم لگا رہے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ حکم لگانے میں، وہ کہتے ہیں حکم لگانے کے لیے ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کون حق پر ہے. جب ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ہم صورتحال کو مشتبہ قرار دے رہے ہیں. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں میرے پاس وہ ذرائع ہی نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر سکوں. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے.